السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتعدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم بارک علی محمد معد الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، خطبہ مسنونہ میں قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ کے کچھ حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ آج کی اس محفل میں اسی آیت کریمہ سے متعلق اسلامی معلومات سے آگاہی کی کوشش کی جائے گی۔ رب قدیر میری زبان پر کلمہ حق کو جاری فرمائے۔ قرآن کا یہ ارشاد ہے، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اسلام کے علاوہ کسی نے کسی مذہب کو پسند کیا، کسی دین کو پسند کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہرگز قبول نہیں فرمائے گا۔ اور آیت کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ دنیا میں مختلف مذاہب ہیں، ہر مذہب کے کچھ بنیادی عقائد و نظریات ہیں، ان کی تھیوری ہے، ان کے آئیڈیالوجی ہے، ان کی سوچ و فکر ہے، ان کی تہذیب، تمدن، کلچر ہے، اور ان کے درمیان اسلام مختلف شکلوں کے ساتھ انبیاء اکرام کی تعلیمات کے نام پر ظاہر ہوتا رہا۔ 1450 سال سے دین محمدی دنیا میں متعارف ہوئی، جن کو ہم دوسرا نام اسلام بھی کہیں۔ قریب ہر نبی کے دین کو اسلام ہی سے تعبیر کیا گیا، اور دین موسوی، دین عیسوی سے بھی متعارف کیا گیا۔ اسلام اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اور پسندیدہ مذہب ٹھہرا۔ دین نام ہے 3 چیزوں کا، اگر ہم تقسیم کرنا چاہیں، ایک عقیدے کا، دوسرا عمل کا، اور تیسرا اس عقیدے اور عمل کی ستھرائی کے ساتھ عمل کو پاکیزہ بنانے، احسان کا۔ عقیدہ دل میں اور دماغ میں کسی بات کا جم جانا۔ اسلامی تعلیمات میں جن باتوں کو ہم دل و دماغ میں پختگی کے ساتھ رکھتے ہیں، اس کو اسلامی عقیدہ نام دیتے ہیں۔ عمل جو اعضائے جوارح سے ہوتا ہے، جیسے ہاتھ پیر سے، زبان سے، عمل میں جو چیزیں آتی ہیں اس کو اعمال میں شمار کیا گیا۔ احسان دل کی ایک کیفیت ہے جو اخلاص و للہیت کی طرف بندہ مومن کو عبادتوں میں لے جاتی ہے۔ اسلام ہر زاویے سے رہنمائی کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً ایک موقع سے حضور کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کی ساری باتیں بہت اچھی ہیں، لیکن کچھ باتیں توریت کی مجھے اچھی لگتی ہیں، اور اسلام کی کسی بات پر عمل کرنے سے گریز بھی نہیں ہے، لیکن ان توریت کی چند باتیں جو اچھی لگتی ہیں میں اس پہ عمل کرنا چاہتا ہوں، تو کیا میں عمل کروں؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے تو وہ دین محمدی کی پیروی کرتے۔ یہ ایک کامل مذہب ہے۔ اس میں پیر کے ناخن کاٹنے کا طریقہ، سر کے بال کاٹنے کا طریقہ، انسانی زندگی میں کھانے پینے سے لے کر بیت الخلاء جانے کے طریقے بھی زندگی ذکر کی گئی۔ بول چال کو ذکر کیا گیا کہ کب کتنی بات تمہیں کرنی ہے، کتنی باتوں کا حساب لیا جائے گا، کتنی باتوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ آپ جتنے اعمال ہم اور آپ کرتے ہیں، ساروں کی تفصیلات اسلام مذہب میں ہے، کسی مذہب میں اتنی تفصیلات نہیں ہیں۔ ایک کامل اور کمپلیٹ مذہب ہے، اور عقل بھی یہی تقاضا کرتی ہے کہ جب اللہ نے اس مذہب کو پسند کیا ہے اور ساری انسانیت کو اس کی طرف بلایا ہے، تو ساری انسانیت کی رہنمائی کی چیزیں بھی اس میں موجود ہونی چاہیے۔ ورنہ یہ سیاسی پارٹیوں کا کوئی ایسا دعویٰ نہیں ہے کہ فلاں پارٹی خراب ہے، میری پارٹی میں آ جاؤ، کہ میری پارٹی میں چند خرابیاں ہیں، بلکہ اسلام ایک کامل مذہب ہے۔ قرآن نے ذکر کیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ کس زاویے سے قرآن نے اعلان کیا ہے کہ یہ کامل ہے؟ کہا انفرادی زندگی انسان گزارنا چاہتا ہے، کامل ہے۔ خاندانی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اس میں رہنمائی موجود ہے۔ تجارت کرنا چاہتا ہے، نوکری کرنا چاہتا ہے، حکومت کرنا چاہتا ہے، کسی کے ہاں
جاب کرنا چاہتا ہے، پڑھنا چاہتا ہے، پڑھانا چاہتا ہے، اور سوچ و فکر کا بڑا ماہر اور دھنی بننا چاہتا ہے، عمل کے میدان کا شہسوار بننا چاہتا ہے، جہاد کرنا چاہتا ہے، جنگ و جدال کرنا چاہتا ہے، ہر شخص کی رہنمائی اس قرآن پاک کے ذریعے سے اسلام میں موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی کے نقوش عطا فرمائے۔ اس کاملیت کے بعد مذہب اسلام کے ماننے والے کہیں کہیں پر تھوڑے سے بٹ چکے ہیں۔ ان بٹنے کے تعلقات اس چیز پر ہیں کہ وہ عہد لیتے ہیں اسلام پر، کلمہ پڑھتے ہیں اسلام کا، لیکن ان کی زندگیاں کبھی اپنے ماحول سے متاثر ہوتی ہے، اپنے گھر کے اختلافات سے متاثر ہوتی ہے، وہ دوسرے مذہب اور دوسرے کلچروں کے درمیان رہتے ہیں تو اس سے متاثر ہوتی ہے، کیونکہ انسان کی زندگی پر بہت چیزوں کا اثر ہوتا ہے، ان میں ماحول اور دوسرے ارد گرد کا بھی اثر اس کے اوپر مرتب ہوتا ہے۔ اسلام اور اسلام کے ماننے والوں پر آج جو سب سے زیادہ اثرات دکھائی دیتے ہیں وہ ایک دوسرے سے میل ملاپ کا ہے کہ جن جن سے ملتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے چند باتوں کی نشاندہی کی تھی کہ اس ملک میں رہتے ہوئے کثرتی آبادی میں مسلمان رہتا ہے تو کثرتی آبادی کے کتنے طور طریقے مسلمانوں میں رائج ہو چکے اور مسلمانوں کے کتنے طور طریقے غیر مسلموں نے قبول کر لیے۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملط کی بنیاد پر بہت ساری چیزوں کا داخلہ ہو چکا ہے۔ جیسے نشاندہی اگر آپ کو کرنی ہے تو ان میں سے ایک ہے کہ نکاح کی دعوت ہمارے پاس بڑے پیمانے پر ہوتی ہے۔ اسلامی طریقے میں نکاح کی دعوت کا کوئی تصور خاص نہیں تھا، ولیمے کی دعوت کا تھا، لیکن جس ملک میں اسلام آیا وہاں صرف نکاح کی دعوت کا اہتمام تھا، ولیمہ موجود نہیں تھا۔ وہاں کنیا دان کیا جاتا تھا اور کنیا دان کے بعد بیٹی کے ساتھ ایک بڑا جہیز دے کر باپ رخصت کر کے کنیا کو وقف کرتا تھا کہ اب میرے بعد یہ تمہاری ہو گئی، تو اسی لیے بہت کچھ دے دیتا تھا اور بڑی دعوت بھی کرتا تھا، اور لینے والا اس کی دعوت نہیں کرتا تھا۔ اب ہم اس ملک میں آئے، ملک میں رہے تو یہ تہذیب ہم بھی لینے لگے۔ مان لیں کہ کوئی خاتون یا کوئی گھر ابھی اسلام لے آیا ہو اور اس نے اپنے طور طریقے، اپنے رسم و رواج، اپنے تہذیب تمدن کو رکھا ہو، تو جب اس کی بیٹی کا نکاح ہوا ہوگا تو اس نے سوچا ہوگا کہ منع تو نہیں کرتا اسلام، چلو کر لیتے ہیں۔ تو وہ کرنے والی کہانی آج ہمارے یہاں دو دعوتوں پر ہو گئی، نکاح کی دعوت بھی ہو گئی، ولیمے کی بھی دعوت ہو گئی۔ عرب میں غالباً آج بھی نکاح کی دعوت کا اتنا بڑا تصور نہیں ہے جتنا تصور آج یہاں موجود ہے۔ تو یہ کلچر کی مکسنگ کی وجہ سے ہوا، اور انہوں نے ولیمہ نہیں کرتے تھے، اب ولیمے کے نام پہ انہوں نے ریسیپشن شروع کیا ہے غالباً، کہ ایک دعوت دیتے ہیں، وہ نکاح کی الگ دعوت ہوتی ہے، پھر دولہے کی طرف سے الگ دعوت ہوتی ہے، تو ولیمہ وہ نام نہیں دے پاتے ہیں۔ تو یہ مکس کلچر کی وجہ سے اب یہ بات ہوتی ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو کامل مذہب دیا، ایک کاملیت ہے اس کے اندر، ہر زاویے سے کاملیت، لیکن انسان یا مسلمان جس ماحول میں رہتا ہے اس کے پاس اسلام کی پوری تعلیمات یک وقت نہیں پہنچتی، اس کے پاس کیا ہمارے پاس بھی نہیں پہنچتی، ہم بھی اسی میں جڑے جڑائے رہتے ہیں، جب کوئی واقعہ درپیش ہوتا ہے تب اسلام کی رہنمائی اس میں تلاش کرتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسلام تین چیزوں کو تصور میں لاتا ہے، ماضی کی کہانی پیش کرتا ہے اور مستقبل کو دھیان میں رکھ کر حال کو ترتیب دینے کی بات کرتا ہے، لیکن ہماری زندگیوں کا زیادہ تر خلاصہ ماضی کے گڈھے بھرنے پر ہے کہ گزشتہ میں کیا ہوا، مسلمان کو کیا نقصان پہنچا، اسلام کو کیا نقصان پہنچا، اسلام یہ کہتا ہے۔ اب آپ کو اور ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کتنے مسلمان نکاح کے طور طریقے سے بہت واقف ہیں، لیکن نکاح کے بعد کی زندگی کے معاملات ان کو نہیں معلوم، انہوں نے ٹی وی سے لے لی، فلموں سے لے لیا، سیریل سے لے لیا، طلاق بھی وہیں سے لے لیا انہوں نے۔ جب طلاق کی شرح بڑھتی گئی، پھر جب طلاق کو بہت زیادہ نمایاں کر دیا گیا اور غیروں نے طلاق کا جب مذاق بنانا شروع کیا، تب ہماری مجلسوں میں طلاق کے مسائل بیان کرنے شروع ہوئے کہ طلاق ایسی ہوتی۔ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہمیں پہلی دفعہ معلوم ہوا ایک طلاق سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے، ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ 3 طلاقی سے نکاح ٹوٹتا ہے۔ تو بہت کو بعد میں معلوم ہوا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو ماضی کے گڈھے بھرنے میں کام کیا، اسلام تو مستقبل سنوارنے میں بتاتا ہے کہ آپ ماضی سے سبق سیکھو، مستقبل کو دھیان میں رکھو، حال کی ترتیب بناؤ۔ یہ اسلام کا ایک تصور تھا۔ اگر ان ساری تمہیدوں کو اور ضابطے اور قانون کو سمجھ گئے تو آج کی گفتگو کا تعلق یہ ہے کہ آج مسلمان گھروں میں جو بچے ہیں یا بچیاں ہیں ان تک جو اسلام پہنچ رہا ہے اس کو میں ایک تمثیل سے بیان کرنا چاہوں گا۔ اسلام ان کے پاس پسندیدہ ہونے کی حیثیت سے نہیں پہنچ رہا ہے، اسلام ان کے پاس گھریلو ہونے کی حیثیت سے پہنچ رہا ہے۔
قرآن نے کہا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کو پسند کرنا پڑے گا آپ کو. پسند، یہ رسم و رواج نہیں ہے کہ ہم نے اسلام کو رسم و رواج سے مان لیا ہے، طور طریقے سے مان لیا ہے، اپنے ماحول سے مان لیا ہے کہ مسلمانوں کا کلچر یہ ہے اس لیے ہم اس پر عمل کرتے ہیں، بلکہ اسلام کو ہمیں پسند کرنا پڑے گا کہ اسلام کا طور طریقہ دیگر مذاہب کے مقابل میں سب سے اچھا ہے، اسلام کا طور طریقہ دنیا کے مقابل میں سب سے بہتر ہے، اسلام کا طور طریقہ اس دنیا کو بھی بھلا کرتا ہے اور آخرت کو بھی بھلا کرتا ہے، اسلام کا طور طریقہ ہمیں انسانیت سکھاتا ہے، اسلام کا طور طریقہ ہمیں ایک اچھا انسان بناتا ہے. اس زاویے سے اسلام کو پسند کرنا ہوگا. یہ نہیں کہ میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا تو میرے سر پر ٹوپی رکھی گئی، بچی ہو تو اس کے سر پہ دوپٹہ رکھا گیا، میں مسلمان ہوں تو میں اس گھر میں کہ میں نماز پڑھنے لگ گیا اور میں روزے رکھنے لگ گیا، میں زکوٰۃ دینے لگ گیا، حج کرنے لگ گیا، اور بچی ہو تو ہم نے اس پر برقع لازم کر دیا اور فلاں چیزیں کر دی. لیکن اسلام اس کو پسند ہے یا نہیں ہے، اس پر ہماری کوشش کم ہوئی. اسلام پسندیدہ ہونا چاہیے تھا، اسلام کو رسم و رواج کے اعتبار سے لایا گیا. اگر میں اس کی تمثیل کہوں تو ایک لفظ ہمارے ملک میں کافی استعمال ہوتا ہے کہ 1947 میں بعض لوگ ملک کے بٹوارے کے بعد کسی دوسرے اور ایک ملک چلے گئے اور بہت سارے مسلمانوں نے ترجیح دی کہ اسی ملک میں رہنا. اس کے لیے ہم نے لفظ استعمال کیا کہ اس ملک میں ہم بائی چانس نہیں ہیں، بائی چوائس ہیں، کہ ہم بائی چانس مطلب ایسے ہی نہیں رہنے کا ارادہ کیا، بلکہ ہم نے اس ملک کو پسند کیا، اس مٹی کو پسند کیا، یہاں کو ہم نے اپنے آبا و اجداد کی قبریں رکھی ہیں، ہمارے اولیاء اکرام یہاں آرام فرما ہے، ہماری عبادت گاہوں کے مینار ہمیں روکتے ہیں اس چیز سے، ہماری مذہبی عبادت گاہیں ہیں اور ہمیں یہاں رہنا یہ ہماری ضرورت میں سے بھی ہے، ہماری خواہش سے بھی ہے، ہماری پسند سے بھی ہے. تو ہم نے یہ کہا کہ ہم بائی چانس نہیں، بائی چوائس رکے ہیں. ہمیں تکلیفیں دی جائے گی، ہمیں اندیشہ تھا، ہمیں پریشان کیا جائے گا، ہمیں اندیشہ تھا، ہمیں اکثریت کے ماتحت رہنے کی بات کہی جائے گی، ہمیں اندیشہ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے اس ملک کو پسند کیا. بائی چوائس ہم یہاں رہیں، بائی چانس نہیں رہیں کہ ہمیں کوئی آپشن ہی نہیں تھا. ہمیں تو بڑے بڑے آپشن تھے، اپنی زمینیں دی گئی تھی، اپنے تہذیب و کلچر کو خوب فروغ دینے کے لیے ریاست مدینہ جیسے تصور پیش کیا گیا تھا، لیکن ہم نے اس ملک کو اس لیے پسند کیا تھا کہ یہ ہمارا پسندیدہ جگہ تھی، یہ ہمارا پسندیدہ پیلس تھا، یہ ہماری پسندیدہ مسکن تھا، ہم نے اس کو پسند کیا. جس طرح سے ہم نے اس ملک کو بائی چوائس کے حساب سے پسند کیا ہے، بائی چانس نہیں رکھا ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام کو بھی بائی چوائس ہی رکھا جائے، بائی چانس نہ رکھا جائے کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے تو بس رہ لیے. ہم مسلمان کے گھر میں رہیں تو ہمارے پاس اسلام کی کچھ رسم و رواج کی علامتیں آ گئی، بلکہ یہ پتہ کریں کہ اسلام جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ ہمیں کیا احکامات دیتے ہیں. آپ کو ہمیں اندازہ نہیں ہے. اگر اسلامی تعلیمات کے خلاصے کی بات کی جائے کہ بچیوں کی ہم تربیت کرتے ہیں یا بچوں کی تربیت کرتے ہیں تو کس زاویے سے کرتے ہیں، کیا طریقہ ہوتا ہے ہمارے پاس. کہا مسلمان یہ کرتے ہیں، مسلمان یہ کرتے ہیں، تو مسلمان یہ کرتے ہیں، مسلمان یہ کرتے ہیں. اگر اس زاویے کو یوں بدلتے ہوئے کہا جائے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے یہ طریقہ بیان کیا ہے، اللہ نے ہمارے لیے یہ طریقہ بیان کیا ہے، تو اس زاویے کی تربیت الگ ہے، اس زاویے کی تربیت الگ ہے. اس لیے کہ اگر مسلمان کو صرف یہ کہا کہ مسلمان یہ کرتے ہیں، مسلمان یہ کرتے ہیں، تو کل کو اس طریقے یا بات کرنے کے زاویے کے اعتبار سے کوئی دوسرا طریقہ اچھا اور صحیح سمجھ میں آ جائے تو بندہ یہ طریقہ چھوڑ دے گا، اس طریقے کو اختیار کرے گا. اب اس گفتگو میں ایک خالی بات کرنی ہے کہ جو مسلم لڑکیاں غیر مسلموں کے پاس جا رہی اور غیر مسلموں سے نکاح اور بیاہ کرنے جا رہی، اس کی کئی وجوہات ہماری مسلم معاشرے میں تلاش کی جا رہی. کسی نے کہا کہ ماں باپ کی ذمہ داریاں تھیں، انہوں نے صحیح تربیت نہیں کی. کسی نے کہا کہ بچیاں ہاتھ سے نکل گئی تھیں. کسی نے کچھ کہا، کسی نے کہا بہت ساری وجوہات، کہا ان کو اسلامی تعلیمات نہیں ملی. کسی نے کہا کہ مسلم سوسائٹی کا کنٹرول اپنی آنے والی نسلوں سے اٹھ چکا ہے، اب وہ کنٹرول نہیں کر پا رہی. کسی نے کہا کہ یہ خلط ملط کی تعلیم کا نتیجہ ہے کہ آپ ایسی جگہ پر لے جا کے ان کو تعلیم دلا رہے ہیں کہ جہاں خلط ملط ہو چکا ہو، جہاں اختلاط ہو گیا ہو. بہت ساری وجوہات کسی واقعے کے لیے مثال بن سکتی ہیں کہ خلط ملط کی وجہ سے وہ چلے گئے، کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے وہ چلا گیا، کسی بھی سبب کی وجہ سے کوئی مثال مل سکتی ہے. ان سارے اسباب میں
ایک بنیادی سبب ہے وہ یہ کہ ہم نے اپنے بچوں اور بچیوں کو ماحول کے اعتبار سے مسلمان بنایا ہے، اسلامی تعلیمات کو پسند کے اعتبار سے نہیں بنایا، کہ ہم نے پسند نہیں کروایا اس کو۔ ہم نے بچی کو برقعے کی تعلیم دی تو یہ نہیں کہا کہ یہ مسلمان، ہم نے یہ نہیں کہا کہ اسلامی حکم یہ ہے، یا ہم نے صرف اتنا کہا کہ مسلمان بچیاں برقع پہنا کرتی ہیں، مسلمان عورتیں برقع پہنا کرتی ہیں، تم کیسی مسلمان ہو کہ برقع نہیں پہنتی ہو؟ بلکہ ہمیں تعلیم کا طریقہ تو یہ تھا کہ عورت کی پیدائشی حق یہ ہے کہ وہ پردے میں رہے۔ اگر اس کو یہ زاویہ سمجھایا جاتا تو مان لیجئے کہ وہ برقعے کو اپنے لیے ہر جہت میں لازم سمجھتی۔ عورت کا بنیادی حق یہ ہے کہ وہ پردے میں رہے۔ آپ کو مجھے اندازہ ہو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غالباً حاتم طائی کی بیٹی لائی گئی، حاتم طائی کی بیٹی لائی گئی، قیدی ہو کر لائی گئی تھی، باندھی تھی، اور باندھی ہونے کا تصور یہ ہوتا تھا کہ زندگی بھر کسی کے یہاں کام کرنا ہو تو بغیر معاوضے کے کام کرنا ہے، اپنی زندگی کو وقف کرنا ہے آقا کے لیے۔ تو بہت پیسے والی باپ کی بیٹی ہے اور بڑے سردار کی بیٹی ہے اور بہت شان و شوکت کے ساتھ زندگی گزاری ہے، جنگ کے میدان میں باندھی بنا کر لائی گئی، تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس کی زندگی کا اسٹیٹس کیسے بدلتا ہوگا، اس کے نفسیات پر کیا تصورات آتے ہوں گے، اس کی زندگی کو اچانک بدلنے کے کیا ماحول ہوں گے، وہ کیسے ایڈجسٹ کرے گی ایسی زندگی کو۔ تو اس موقع پر جب لائی گئی تو اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو سب سے پہلے کہ اس سے بات چیت کرتے، اس سے کوئی حال چال پوچھتے، حضور نے چادر اڑا دی۔ چادر اڑائی تو لوگوں نے کہا کہ صحابہ میں سے بعض نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو مسلم نہیں ہے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا بیٹی تو ہے۔ جواب میرے حضور کا ارشاد سنیں، یہاں نفس عورت کی بنیاد پر اس کو پردہ کرنا ہے، اور ہم تعلیم جو دلا رہے ہیں اپنے گھروں میں، مسلم ہے تمہیں کرنا ہے، اسلام میں ہے تم کرنا ہے۔ کل کو مان لیں کہ چند چیزیں کسی باہر سے نظر آ گئی تو بندہ تو کہے گا کہ اس سے اچھا تو وہاں ہے، اچھائی کی بنیاد پر چلا جائے گا۔ ہم بچوں کو یا بچیوں کو بائی چوائس مسلمان نہیں بنا رہے، بائی چانس مسلمان بنا رہے ہیں۔ ہماری تربیت میں یہ ہے کہ ان کو فیسلٹی نظر آئے گی۔ آج کتنے لوگ ہیں کاروبار میں، بتائیں، جب ان کو پیسہ کہیں آتا ہوا نظر آتا ہے تو ان کو لگتا ہے کہ اگر میں اسلامی تعلیمات پر عمل کروں گا تو کم آمدنی آئے گی، فلاں کی جگہ سے بہت زیادہ آمدنی آ رہی ہے، تو اس نے بائی چانس اگر مسلمان ہے تو وہ جائے گا کہ وہاں سے آ رہا ہے تو لے لو۔ اگر بائی چوائس مسلمان ہے تو کہے گا کہ نہیں، اسلام نے منع کیا ہے، آج میں یہ لے لوں گا لیکن اس کے اثرات مجھے بہت بری طرح سے آئیں گے۔ قرآن نے کیا کہا؟ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس اثمہما اکبر من نفعہما۔ کہا کہ ظاہری نفع تو تمہیں جوئے میں اور شراب میں دکھائی دے گا، لیکن اسلام کہتا ہے حقیقی اعتبار سے اس کے نفع سے زیادہ نقصان تمہارے پاس ہے، یہ کہا قرآن نے۔ اب آپ بتائیں، غیر مسلموں سے نکاح کرنے، چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو، قرآن نے کیا اعلان کیا ہے؟ قرآن نے کہا کہ لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم۔ قرآن نے یہ کہا کہ مومنہ یا مشرکہ عورتیں ہوں جو اسلام کو نہیں پسند کرتی ہیں، اسلام کو نہیں مانتی ہیں، تم ان سے ہرگز نکاح نہ کرو۔ ان سے نکاح کرنے کے مقابل میں تمہارے لیے وہ باندھی عورت اچھی ہے۔ باندھی کا تصور کیا تھا؟ جب کوئی آزاد آدمی نکاح کرنا چاہتا تھا تو وہ نکاح کرنے میں باندھی سے نکاح کرنا غریبی مانی جاتی تھی۔ آزاد آدمی آزاد عورت سے نکاح کرے یہ بڑا مانا جاتا تھا۔ جیسے آج ہمارے ہاں بڑے ماننے کا تصور کیا ہے؟ سب سے بڑے فنکشن ہال میں شادی ہونا یہ بڑے ہونے کی علامت ہے، اچھے اچھے ڈشز ہونا یہ بڑے ہونے کی علامت ہے۔ تو بڑے ہونے کا یہ تصور، تو اس زمانے میں نکاح کا بڑا تصور یہ تھا آزاد مرد آزاد عورت سے نکاح کرے۔ اب ایک غیر مسلم ہے جو اسلام نہیں لائی، اسلام کو پسند نہیں کرتی ہے، وہ بہت اچھی ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت اچھی ہے، اس کے مقابل میں باندھی کو پسند کرنے کے لیے قرآن نے کہا کہ تم باندھی کو تمہارے لیے بہتر ہے اس مشرکہ، اس اسلام کو ناپسند کرنے والی خاتون کے مقابل میں۔ ولو اعجبتکم، اگرچہ تمہیں وہ اسلام کو ناپسند کرنے والی خاتون بہت اچھی لگتی ہے، تب بھی تمہارے لیے باندھی بہتر۔ اور جس کے پاس اسلام بائی چوائس ہوگا وہ اسی کو اختیار کرے گا، اور اسلام جس کے پاس بائی چانس ہوگا۔ اس لیے کہ ایک مسلم خاتون کا واقعہ میرے پاس آیا کہ جس نے غیر مسلم سے نکاح کیا، تو اس کو جب پوچھا گیا کہ تم نے کیوں کیا ہے، کہا میں کالج میں جس بیچ میں پڑھتی تھی، بیچ میں پڑھنے میں نے مسلم بچوں کو دیکھا بہت چلر حرکتیں کرتے ہیں، رہتے ہیں، الڑپن ہے، طاقتیں بہت ہیں، نظریں لگائے رہتے ہیں، جمائے رہتے ہیں، ایک دم
سلوک پن نہیں ہے ان کے پاس، ایک انسانیت کا، ایک اسٹیٹس نہیں ہے ان کا۔ پھر میں نے جس کے ساتھ نکاح کیا، شادی کی ہے، میں نے اس کو ایک اسٹیٹس پہ دیکھا تو میں نے اس کو پسند کیا۔ اب یہ پسند کا لفظ آیا ہے، اگر قرآن کا یہ مزاج اس کے پاس ہوتا کہ تمہاری پسند ناپسند کا اختیار اسلامی نقطہ نگاہ ہے، تو پھر وہ بائی چانس جو مسلمان تھی وہ بائی چوائس کو نہیں چھوڑتی نا۔ ہم میں بہت ساری وجوہات بیان کی جا سکتی ہیں کہ مسلم لڑکیاں غیر مسلم ہیں، ساری وجوہات ممکن بھی ہیں کہ یہی وجہ بنی ہو، یہی وجہ بنی ہو، یہی وجہ بنی ہو، لیکن اس میں ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسلام کو پسندیدہ مذہب نہیں مانا گیا۔ اگر پسندیدہ مذہب مانا جائے تو ہماری زندگی کے بہت سارے عمل میں اسلام ہی ترجیح پائے گا، اسلام ہی اچھا مانا جائے گا۔ اسلام کو پسند ہے۔ قرآن نے کہا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ غالباً، کہ آخرت میں تو وہ بہت خسارے میں سے ہوگا۔ دنیا میں ٹھیک ہے، بہت بھلا ہوگا، وہ اس کو بہت اچھی لڑکی مل گئی یا بہت اچھا لڑکا مل گیا، سیٹل ہو گئی لائف، کار ہے، گھر ہے، مینٹیننس ہے، جاب ہے، نوکری ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، سب کچھ مل گیا ہوگا، لیکن آخرت میں خسارے میں رہے گا۔ اور قرآن نے دوسرے مقام پہ کہا لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن ولامۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم، اور اسی کے مقابل میں عورتوں کو بھی کہا کہ مردوں سے نکاح نہ کرو، اگرچہ تم غلام مرد سے نکاح کرو، اگرچہ وہ تمہارے لیے مرد بہت اچھے لگتے ہوں، تب بھی تم غلام مرد سے نکاح کرو، وہاں نہ کرو۔ پسند ناپسند کو بتایا جائے کہ اسلام نے جس کو پسند کیا ہے وہی میری پسند ہے، اسلام نے جس کو پسند نہیں کیا وہ میری پسند نہیں ہے، تب جا کر ہوگا کہ ہم اسلام کو بائی چوائس پسند کیے ہوئے ہیں، بائی چانس نہیں۔ اور بائی چوائس اور بائی چانس کا بڑا فرق ہے۔ جس کے پاس بائی چانس ہے وہ کبھی بھی جا سکتا ہے، آپ کتنے بھی اس کے لیے اسباب وسائل ذرائع بنا لو تب بھی جا سکتا ہے وہ، اور ارتداد کی لہر بڑھ سکتی ہے۔ اس معاملے میں ایک وجہ اور ہے، وہ ہے غربت، غریبی، جاب کا نہ ہونا، نوکری کا نہ ہونا، پیسے کمانے کا نہ ہونا، اور یہ زاویہ بھی ہے کہ غیر مسلموں کی طرف جانے میں۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر بہت ساری وجوہات ہیں تو ہر وجہ پر غور ہو، لیکن اپنی تعلیم و تربیت کا ذوق اسلام کو پسندیدہ مذہب بنائیں۔ اور دوسرا، دیہاتوں میں غریبی جہاں پر ہے وہاں پر یہ 11ویں کی نیاز، بندہ نواز کی نیاز اور یہ بزرگوں کی نیاز کنورٹ کر دیں ادھر۔ یہ نیازیں اسی لیے بنائی گئی تھی کہ غریبوں کو غریبوں کے کھانے پینے کا اہتمام ہو جائے۔ ہمارے پاس نیازوں کے بڑے اہتمام ہیں، جن کے گھر کھانا ہوتا ہے وہی کھاتے ہیں نیازوں میں۔ نیاز کا ایک مقصد تھا جو بزرگوں نے اپنی خانقاہوں میں قائم کیا تھا، وہ یہ کہ بھوکوں کو کھلایا جائے، اور قرآن نے بھوکوں کو کھلانے کی بہت فضیلت بیان فرمائی۔ پیٹ بھروں کو کھلانے کا بھی فضیلت ہے، لیکن بھوکوں کو کھلانے کی فضیلت زیادہ ہے۔ ہمارے جو محرم میں کھچڑے بنتے ہیں اور نیازیں ہوتی ہیں 11ویں میں، میں ان 11ویوں کو کنورٹ کرنے کی بات کرتا ہوں کہ آپ کریں غریبوں میں، دیہاتوں میں، ان کے کھانے پینے کے اسباب بنائیں۔ وہ روزی روٹی کے لیے جا رہے ہیں، کھانے پینے کے لیے جا رہے ہیں، وہ جاب کے لیے جا رہے ہیں، پیسوں کے لیے جا رہے ہیں، کسی کے لیے بھی جا رہے ہیں۔ اب اسلام کی ان نیازوں کے اصل مقاصد ہوں گے کہ وہاں ڈیوائڈ کریں، وہاں لے جائیں ان کو۔ اگر ان کو نیازہ کرتے ہوئے کچھ اور کر سکتے ہیں تو پھر نیازہ یہاں بھی کریں پیٹ بھروں کے درمیان اور بغیر پیٹ بھروں کے درمیان بھی کریں۔ اگر وہ نہیں کر سکتے ہیں تو نیازوں کو کنورٹ کر دیں وہاں۔ دیہاتوں میں ارتداد کی بڑی شکلیں نظر آتی ہیں۔ اس محفل سے یہ پیغام آپ تک بھی ہے، میرے تک بھی ہے۔ ہم بھی اپنی کوششیں کریں گے، آپ بھی کوشش کریں، اپنے گھر کو اسلام کے لیے پسندیدہ مذہب بنائیں۔ نہیں کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے بس ہم اس لیے مسلمان، نہیں، بائی چوائس بنائیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق۔ مصطفیٰ